ہمارے سرشابادی معاشرے میں 90% بچے ابھی بھی کمر میں ڈورا پہنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بچہ پیدا ہوتے ہی ادرک اور گڑ دیا جاتا تھا، بھلے وہ کھانے کی چیز دیا جا سکتا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کار کے پھوتی کا ڈورا ہونا ضروری ہے۔ دیتے تھے کہ نہیں؟ لیکن عرب علماء سے پوچھئے، یہ کہتے مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کمر میں کالا ڈورا کا پہننا شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کمر سے کالا ڈورا کو کاٹ کے پھینک دیں۔ ہم اگر کوئی مرد بھی پہنے ہوئے ہیں، کہتے کہ لنگی لٹک کے گرنے کا ڈر ہے، تو آج تو ایلاسٹک والا انڈرویئر آ گیا ہے، آپ لنگی کے اندر انڈرویئر پہنے ہو، اگر لنگی گر بھی جائے تو کوئی شرمگاہ دیکھ نہیں سکے گا، اس لیے آپ کو یہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بکسے کی چابی لٹکانے کے لیے کمر میں ڈورا لگاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ بتایا کیوں؟ پہلے کا فارمولہ یاد رکھیے، بڑے سے بڑے مجرم معاف کر دیے گئے، جنتی ہو گئے، شرک نہیں کیا تھا اس لیے۔ اور شرک کرنے کی حالت میں مرو گے تو دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ بچے کو باہر لے جاتے ہیں، کہتے کیا ہے کہ بچے کے پیشانی میں کاجل کا ایک ٹکا لگا دیتا ہے۔ ارے آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے یا آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے، وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گال میں ایک گول سا ٹپا لگا دیتا ہے یا پیشانی میں، کہتے مولانا ساتھ بیٹا پر بیٹی ہے یا ساتھ بیٹی پر بیٹا ہے پیارا، اس لیے کوئی نظر بد نہ لگا دے، اس لیے ہم نے یہ لگا دیا ہے۔ یہ بچوں کو لگانا شرک ہے۔ کوئی بھی بچوں کو اس طرح کا کالا ٹیکا لگانا نہیں چاہیے۔ نبی نے درس دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو باہر بھیجو، یا اگر آیت الکرسی یا قل واللہ احد پڑھ کے دم کر دو گے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو لے جاؤ، پورے ڈائنوں کے سامنے انشاءاللہ نظر نہیں لگا پائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہم ڈائن گیری کو کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ڈائن گیری یہ جادوئی عمل ہے۔ کہتے ڈائن رات میں ماتھے کے بل چلتی ہے، پیر کے اوپر چراغ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جادوئی عمل، لیکن میری مائیں، میرے دوستوں، اگر کوئی ڈائن گیری کا عمل کرتی ہو آج توبہ کرو، لیکن اس حال میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت معاف تو نہیں کرا سکتی ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حالت شرک میں مرنے والے کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے دھامی گیری نہ کرو۔ گھر میں، گاؤں میں کسی کی بھینسی نے بچہ دی ہے یا گائے نے بچہ دی ہے، بہت سے ڈائن قسم کے لوگ اگر ناراضگی ہے تو بھینسی کو خراب کر دیتا ہے، گائے کو خراب کر دیتا تو انہیں نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو خراب کیا جان بوجھ کے بھینسی کو یا گائے کو، اگر اسی عالم میں اس کی موت ہو جائے تو ان کا روزہ بیکار، ان کی نماز بیکار، ان کا حج بیکار، ان کا مسجد بنانا بیکار، ان کا فقیروں کا کھلانا بیکار، وہ دائمی جہنمی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میری مائیں، آپ شرک سے بچیے، اس قسم کی شرک ہرگز نہ کیا کیجیے۔ نبی نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطول من الشرک، ان الرقى، آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا شرک ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا، ایسے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا سنت ہے۔ دلیل حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی کرسی میں کانپ رہے تھے، نبی نے ان کی پیشانی پکڑ کے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا وہ آدمی۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ہم اپنے من سے کسی کو دم کریں، کسی کو پھونک دیں تو یہ سنت طریقہ ہے، نیکی کا عمل ہے کہ آیت قرآنیہ پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں۔ کوئی بوڑھے آدمی کو ایسے دیکھنے گئے، آپ کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر دیجئے۔ کسی مہیلا کو دیکھنے گئے، آپ کی پھوپھی ہے، دادی ہے، آپ دور سے ان کو بھی دم کر سکتے ہیں، بغل میں بیٹھ کے پھونک چلی جائے۔ دم کرنا سنت، لیکن واویلا کے ساتھ بلانا، واویلا کے ساتھ مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر جائے گا، یہ ہے واویلا۔ گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مولانا پر بھروسہ۔ اللہ کہتا میں آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے میں تیرا مقدر لکھ دیا ہوں کہ ساتھ بیٹا پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، نہیں بچے گا، اللہ نے موت لکھ دیا ہے، بچ کے آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے اس طرح کی جہالت کا کام کرتے ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں جال لٹکا دیتا ہے، بھوری جال، کانٹے والا جال لوہے کا، کہتے کیوں لٹکا کے رکھے ہو؟ میں نے سنا ہے، کہتے بچے کو چورا چنی کھا جائے گا، ساتھ بیٹی پر بیٹا ہوا ہے، پیارا بیٹا ہے، اس لیے جال سے لگا کے رکھا ہے۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ بھی بیٹا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تم گویا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہو، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہو، آپ نے کانٹی والا جال لگا دیا ہے۔ اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم معاف کیا جائے گا، لیکن حالت شرک میں مرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے توبہ کرو. ایسا عمل اگر کوئی کرتے ہو, نبی نے فرمایا ان روکا و تمائم, تعویذ کا لٹکانا, چاہے ہاتھ میں تعویذ باندھے, آیت قرآنیہ سے ہو یا غیر سے تو اور حرام, آیت قرآنیہ سے بھی حرام ہے کہ آپ ہاتھ میں تعویذ نہ باندھے, گلے میں تعویذ نہ باندھے, یہ شرک ہے. آپ کہیں گے مولانا تعویذ آپ کے کہنے پہ میں نے کھول کے پھینک دیا, لیکن رات میں نیند نہیں آ رہی تھی, بار بار برا خواب دیکھ رہا تھا. ہاں یہ ہوگا, نبی نے دس دیا ہے کہ سوتے سمے ایک دم قاعدے سے اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کے سو جاؤ, اور آیت الکرسی, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اگر یاد ہو تو یہ پڑھ کر کے دم کر دیجیے. دنیا کی کوئی دھامی, دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا جادوگر دھامی آپ کو باندھ نہیں مار سکتا ہے, جادوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. اس دعا میں اتنی طاقت ہے, یہ تلوار سے بھی خطرناک ہے. آپ دعا کو چھوڑ کے شرکیہ کام کرتے ہیں اور جادوئی عمل کرتے ہیں. اس لیے آپ جھاڑ پھونک کو چھوڑ کر اور یہ تعویذ لٹکانے کا کام ہرگز نہ کریں. نمبر 3 آپ نے فرمایا تیوالا. صحابہ کرام نے پوچھا تیوالا کیا چیز ہے اللہ کے رسول, سمجھ نہیں پایا. آپ نے فرمایا عمل الحب, محبت بڑھانے گھٹانے والا عمل کرنا. جیسے ہماری مائیں کہتی ہیں, بیٹی آ کے شکایت کرتی ہے کہ آپ کا داماد مجھ کو چھوڑ کر دوسری لڑکی سے باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا آنے دیجئے, اس بار ان کو انڈے یا کیلا کے بیچ میں گاچھ کھلا دیں گے. تو کچھ بوڑھی عورت جادوگر ٹائپ کی جاتی ہے اور دیہات سے کوئی جڑی بوٹی کے گاچھ کھلا کے انڈے کے ساتھ اس داماد بابو کو کھلا دیا جاتا ہے, حالانکہ اس سے محبت گھڑنے اور بٹھنے والا نہیں ہے. بہت سے جاہل مولوی کٹیہار میں بھی امام ہے اور پرہیزگاری کا ڈھونگ رچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں, کوئی لڑکا جاتا ہے کہ مولانا میں فلانا لڑکی سے لوب رکھتا ہوں, لڑکی لیکن راضی نہیں ہے, وہ ہم کو لائن نہیں دیتی ہے, تو مولانا 500 روپیہ لے کر 1000 روپیہ دے کے ایک جڑی بوٹی کا تعویذ دے دیتا ہے. وہ جادوئی عمل ہے, کبھی اس کا پانی چھڑکنے سے لڑکی دیوانی ہو بھی جاتی ہے, کیونکہ جادوئی عمل ہے. جادو برحق ہے, جادو کرنے والا کافر ہے, مشرک ہے. جادو تو حق چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا تو جادو لگ گیا تھا, اور اسی جادو کو چھڑانے کے لیے یہ تینوں قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے تمام گروہ کو کھولا گیا تھا. لیکن مرتے دم تک نبی کو جادوئی اثر ستاتا تھا, پریشان تھے. تو جادو برحق ہے, جادوگری کرنا کر سکتا ہے, لیکن کرنے والا کافر و مشرک ہے. اس حال میں موت ہو جائے تو یہاں معافی کا کوئی گنجائش نہیں ہے, دائمی جہنمی ہوگا. ہاں ابھی تک کرتے آئے ہیں, آج کل آپ کی تقریر سن کے توبہ کر رہے ہیں, رسول کی بات سن کے توبہ کر رہے ہیں کہ اور ڈائن گیری نہیں کریں گے, دھامی گیری نہیں کریں گے, یہ تب شرک سے بچ جائے گا. اس طرح شرک کیا ہے, نبی نے فرمایا آتا الرافن, جو آیا غیب بتانے والوں کے پاس. الراف کا مولانا ہاتھ پکڑ کے دیکھیے تو کا 4 ریکھا ہے, آپ کی شادی اچھے گھرانے میں ہوگی. کہتا ہے آپ کا بہت بھاری ایک بار ایکسیڈنٹ ہوگا, وہ آدمی ڈر رہا ہے. یہ غیب کی بات بتانے والا اور راف, یہ دھامی, یہ جادوگر کے پاس آنا شرک ہے. اگر گئے ہو تو آج جا کے فجر کی نماز میں توبہ کر لینا کہ اللہ میں ایک بار گیا تھا, زندگی میں عمل میں نہیں کروں گا. کسی دھامی کو ہاتھ دکھانا, ہاتھ پکڑوا کے اس کے پاس سے کوئی عمل بدشگونی لینا یا اچھا سگون لینا, یہ شریعت میں شرک قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہرگز ایسا کام نہیں کیجیے میرے بھائی. اس طرح ہمارے معاشرے میں شرک کی اور بہت ساری کوالٹیاں ہیں. ایک کوا اچانک کائیں کائیں کر رہی ہے, کائی کائی کر رہی ہے. ہماری مائیں کہتی ہے, میں اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا ہوں, دادی بولتی تھی کہ لگتا ہے کہ کسی کی موت ہوئی ہے. اتفاق سے خبر بھی آ گئی ہے ایک اخبار کہ فلانا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. ہماری دادی کہہ رہی ہے, دیکھیے تم وشواس نہیں کرتے ہو, دیکھا ہم نے آج بتایا فلانا آدمی کا انتقال ہو گیا. یہ کوا ایسے کائیں کائیں نہیں کرتا کسی کی موت و حیات پر. حالانکہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. اللہ کہتا غیب کی بات کسی جانور کو بھی پتہ نہیں ہے. کوا کی عادت ہے کائیں کائیں کرنے والا. یہ ممکن ہے کہ بعض کوا اڑ کے وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہو کہ موت ہو گئی ہے, اس کا ریلیشن کا گھر ہے, کر سکتا ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کوا جب بھی کائیں کائیں کرے گا تو کوئی مر جائے گا, یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. میرے بھائی بہت سے لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر سانپ دائیں سے گزر جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے, بائیں چلے تو ٹھیک. یہ سانپ کا دائیں بائیں گزرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ شرک ہے. ایسا عقیدہ رکھنا. بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سامنے سے بلی راستہ کاٹ دے تو ہندو بھائی پیچھے ہٹ کے 3 چکر لگاتے, مسلمان بھی ڈر جاتے. حالانکہ بلی کی چمڑے میں
फिसलाहट है, मुमकिन है कि गाड़ी टकराए तो गिरने का डर है, इसलिए बिल्ली से डरता है। हालांकि इससे कोई नेक फाल और बदफाली नहीं ली जाती है। कुत्ता रास्ता पार किया कोई बात नहीं, सुअर रास्ता पार किया कोई बात नहीं, बेचारी बिल्ली रास्ता पार कर गई तो आप कहते हैं कि आप डर जाएंगे, आपके ऊपर बदसुगुनी आ जाएगी। ये शिरकिया काम को छोड़ने की कोशिश करें। पैगाम इस्लाम इन वर्ल्ड। पहले ज़माने में हम लोग अपने खलियान को धान मकई सुखाने के लिए गोबर से लिपाई करते थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि गोबर से पुताई करना भी शिर्क में शामिल है। मेरे भाई, आज तो मॉडर्न दौर है, घर के छत में मकई और धान सुखा लेते हैं, जाल खरीद के बिछा देते हैं, दर्री बिछा देते हैं। अच्छी बात है, रेतीली ज़मीन में, बालू वाली ज़मीन में आप कीचड़ से पुताई कीजिए, लेकिन गोबर से पुताई नहीं कीजिए। आपने देखा होगा मनसाई हाट से लेकर के कटिहार तक के हिंदू भाइयों के यहाँ अगर थोड़ी सी भी कच्ची जगह है तो खास पूजा के टाइम पे उसको गोबर से पुताई करेगा, इसलिए उनके यहाँ इबादत है। कोई अगर कहे कि मैं घर में मूर्ति लटका के रखा हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, ऐसे श्री राम की मूर्ति लटका के रखा हूँ, माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी तरह से आप कहते हमारी नीयत ही नहीं है, ऐसे गोबर से पुताई करते, क्या जरूरत पड़ी है गोबर से पुताई करने की? अब हरगिज ना करें, ये शिरकिया काम है। इस अमल से उम्मत को छोड़ने का कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, नबी की ख्वाब शरीयत है। कहते एक नबी के साथ एक आदमी ईमान लाया, एक नबी के साथ दो, एक आदमी के साथ तीन, एक चौथा नबी दिखाई पड़ा, सवाद आजम। हुजूर कहते मैंने सोचा मेरी उम्मत है, कहा नहीं नहीं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर मेरी उम्मत को दिखाया गया, बड़ी भीड़ है, उस सवाद आजम की भीड़ में 70,000 ऐसे लोग थे। नबी कहते हैं कि बगैर हिसाब किताब जन्नत, न कब्र में सवाल, न महशर में सवाल, न हश्र में सवाल, न पुलसरात पार करना है, उनको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कहा कौन लोग? कहा जो लोग झाड़ फूक करने वाले को वावेला के साथ बुलाते नहीं थे, हाथ को दगवाते नहीं थे, है कि नहीं, और ये शिरक नहीं करते थे। ये तीन किस्म के लोग बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। हजरत उक्का साहब ने महसन खड़े थे कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए, मुझको भी उसमें से बना दीजिए। नबी ने कहा जाओ, उक्का साहब भी उसी में से बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएगा। अब साहबा का लंबी लाइन है, सब कहते हमारे लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने कहा अब नहीं होगा, सब कहा उक्का साहब ने महसन अब बगैर हिसाब किताब में जन्नत वाला नहीं होगा। ये 70,000 कौन है जो झाड़ फूक, तावीज और इन गलत चीजों पे भरोसा नहीं रखते थे। इसलिए मेरी माए, आप गलत भरोसा ना रखें, गलत चीजों पर एतमाद ना रखें। बहुत से लोग हैं, हमारी माए हैं, रात में चावल धान वजन करके नहीं देगी का बरकत चली जाएगी, पैसा गिनने की किनके भी नहीं देगा। हमारे बाज मर्द बुजुर्ग हाजी साहब मौलाना साहब भी 1 लाख रुपया मौलाना जमालुद्दीन सलफी को देना है, रात में चले गए, कहा दिल में रखा है कि रात में 1 लाख रुपया गिन के देंगे उधारी पैसा तो बरकत चली जाएगी। कहा एक काम कीजिए, अभी रात है, अंधेरा है, कल ही आइएगा सुबह के टाइम में मौलाना, और दिल में रखा है कि बरकत चली जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह कहता है मेरा ही, मेरी रात है, मेरा दिन है। ये दिन रात के तफरीक करने वाले कौन होते हो कि रात में बरकत चली जाएगी? बरकत नहीं जाएगी। जब चाहे जिस वक्त चाहे आप पैसा गिन के दे सकते हैं, धान वजन करके दे सकते हैं, चाहे आंगन पे झाड़ू पड़े ना पड़े। अल्लाह ही का दिन है, अल्लाह ही की रात है। अल्लाह कहता है मैं पूरी दुनिया को बराबर बनाया हूँ, मैंने मुकद्दर लिख दिया है कि अब्दुल रहमान है, ये मुंसाही बाजार में दुकान करेगा, कामयाब नहीं होगा। ये अपनी चौक भेड़मारा में दुकान करेगा, कामयाब नहीं होगा। दिल्ली में जाके दुकान करेगा, कामयाब नहीं करेगा। हमने मुकद्दर पे लिख दिया है कि तेरी मुकद्दर पे दौलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे की मुकद्दर पे लिख दिया है कि मजदूरी करके ऐसा सिस्टम, ऐसी ठेकेदारी इख्तियार करेगा कि इनको मालदार बना देंगे। हम गलत अकीदा रखते हैं, दुकान खोल के कहते सुबह के टाइम में बोहनी बट्टा नहीं हुआ है इसलिए नहीं देंगे। मेरे भाई, इस शिर्क के अकीदे को छोड़ दें, फजर के बाद दुकान खोलें। अगर मौलाना जमाल की तरह आदमी बाकी एक लुंगी या बच्चे का कपड़ा मांग रहे हैं, दे दीजिए, क्योंकि आपको विश्वास से पैसा दे देगा। अगर लगता है कोई दूसरा चच्चल आदमी है नहीं देगा, तो उनको बोहनी बट्टा का बहाना बनाकर शिर्क नहीं कीजिए। उनको कहिए मैं छोटी पूंजी का आदमी हूं, मैं आपको बाकी नहीं दे सकता हूं, लेकिन उस बहाने को दबाने के लिए ये मत कहिए कि अभी सुबह का टाइम में है, बोहनी बट्टा नहीं हुआ है। ऐसा अकीदा करके माशरे को शिर्क और कलंकित मत बनाइए मेरे भाई। हमारे माशरे में और किस्म का शिर्क करते हैं, शायद यात्रा कहते कि खालिक भाई का चेहरा
چہرہ دیکھ کے نکلنے سے ہماری کامیابی نہیں ہوتی ہے. آج مولانا حادثہ ہی حادثہ, پورنیہ تک گئے, ہر جگہ میں حادثہ. آج میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں پورنیہ گیا تھا, آج 26 مولویوں کی موبائل ہاتھ سے جبرن گنڈوں نے چھین لیا, چلتی ہوئی گاڑی میں. ایک مولانا گاڑی چلا رہے ہیں, ایک مولانا آگے بیٹھے ہیں, یہ پاکٹ میں جیسے میں رکھا ہوں موبائل رکھا ہوا ہے, گاڑی اسپیڈ چلا رہے ہیں. دو گنڈا آیا, اپاچی میں بیٹھ کر جھٹ سے ہاتھ مارا, اڑ گیا. کتنا پیچھا کیا, مولوی آدمی کتنا تیز چلائے گا. آپ کے چترویدی جو بھی آ رہے ہیں, مولانا مجیب الرحمان, اس بیچارے کو ریلوے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ کاٹنے کے بہانے سے ان کی جیب سے موبائل چور نے پاکٹ مارنے نکال لیا. میرے بھائیوں دوستو, یہ سب کر لے الگ بات ہے, یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے, اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ کس کارن وہ چوری کی گئی, کس کارن وہ ختم کر دیا گیا. اگر آپ جانتے ہیں ہمیشہ پکا ڈرائیور جائیے گا, لیکن جس دن آپ کی ماں کی موت یا آپ کے بھائی کی موت یا آپ کے دادا دادی کی موت لکھ رکھا ہے اللہ, ٹرک سے چاپ کر کو پورنیہ میں جا کر کے مرے گا, اس دن پکا ڈرائیور نہیں ملے گا, اس دن کچا ڈرائیور جائے گا اور جا کر کے ٹرک کے نیچے چھپ کے موت ہو جائے گی. تو آپ غصہ آئیں گے کہ ڈیلی اچھا ڈرائیور جاتا تھا, ٹرین ڈرائیور, لیکن یہ انٹرین ڈرائیور کو بھیج کر اس نے باپ ماں کو ختم کر دیا. اللہ کہتا نہیں, یہ کہنا بھول ہے, میں نے مقدر پہ لکھ دیا تھا کہ ان کی موت ٹرک سے چاپ کے ہوگی اور یہ انٹرین ڈرائیور اس روز جا کے رہے گا. یہ رب کی طرف سے متعین ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے, اللہ پر یقین رکھنا سیکھیے, اللہ پر یقین ختم نہیں کیجیے. یہ 70,000 کون لوگ بغیر حساب و کتاب میں جہنم میں جنت میں جانے والے, جو لوگ اس قسم کے غلط عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اور معاشرے میں بھی کچھ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ادوا ولا غولا, آپ نے فرمایا کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہے, متعدی بیماری کوئی چیز نہیں. کچھ لوگ بیمار دیکھ کے ڈرتا ہے. ابھی تو کورونا کال ہے, اس سے پہلے پلیگ بیماری بھی کہتے دوسرے سے چھوا چھوت میں پھیل جاتا ہے. پھیل سکتا ہے لیکن یہ منع نہیں ہے. کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ, کوڑھی خطرناک بیماری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑھی زدہ بیمار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے, ایک پلیٹ میں. لوگوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو؟ کہا مجھے مضبوط عقیدہ ہے, میں رسول کا وہ سپاہی اعظم ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے. دنیا کا کوئی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو اس کا چھوت مجھ کو لگنے والا نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد, کوڑھی بیماری سے بھاگو دیکھ کر جیسے باغ کو دیکھ کر بھاگتے ہو. یہاں نبی فرما رہے ہیں کوڑھی زدہ پیشنٹ کو دیکھ کر بھاگو باغ کی طرح. میرے بھائی یہاں فاروق اعظم کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا, کہا جن کا ایمان کمزور ہے, مضبوط نہیں ہے دل, وہ بھاگ سکتا ہے, لیکن میں بھاگوں گا نہیں, میں تو کوڑھی زدہ پیشنٹ کے ساتھ بھی کھا سکتا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں. اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں, اگر کہیے گا میرا سر درد کر رہا ہے, مجھ کو بیماری ہے, کہے گا وہ ہمارا بھی کل سے پیٹ درد کر رہا ہے, دل میں رکھا ہے کہ ان کا بخار ہم میں آ جائے گا. اللہ اکبر. گاؤں میں کسی نوجوان کو کھجلی ہو جائے تو اپنے بیٹا کو منع کرے گا, مہیلا صاحب سونے مت جاؤ, تمہارا چچیرے بھائی کو کھجلی ہے, بہت نوچتا ہے, وہ گوندھروپ لگا کے رکھا ہے, اس لیے ان کے پاس مت جاؤ, کھجلی کی بیماری ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی اونٹنی کو کھجلی پہلے سے تھی, ان کے ساتھ میری اونٹنی بیٹھی, میری اونٹنی کو بھی کھجلی ہو گئی ہے, بہت رگڑ رہی ہے اپنی چمڑوں کو. نبی کائنات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا من اجرب الاولا, تم کہتے ہو ان کی اونٹنی کے ساتھ تمہاری اونٹنی بیٹھی تو کھجلی ہو گئی, بتاؤ ان کی اونٹنی کو کہاں سے کھجلی ہو گئی؟ میرے بھائی آج سوچنے کی بات ہے, اگر آپ کے گاؤں میں کسی کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے, ان کو کہاں سے کھجلی آئی؟ تم ڈرتے ہو کہ ان کے ساتھ ہم سوئیں گے بیٹھیں گے تو ہمیں کھجلی ہو جائے گی, چھوا چھوت مانتے ہو, تو ان کو کہاں سے کھجلی آئی؟ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری متعدی ہے, چھوا چھوت ہے, کوئی بیماری آ جائے گی. بہت سے لوگ ہمارے سرشاوادی میں کہیں گے آپ سود کا گھر مت جائیے. کیا مطلب؟ کوئی گھر میں کوئی مر جائے, کوئی گھر میں بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ تم مجبور ہو, تم دھامی آدمی ہو, چیچک والے ہو, مت جاؤ. حالانکہ یہ سب عقیدہ رکھنا